بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ میں کیسر عزیز بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے جو ریگولر بینیفیشری ہیں کفالت پروگرام کی، ان کو 8171 سے دوبارہ سروے کا میسج آ رہا ہے۔ اب ان خواتین کو جب میسج آنا شروع ہوئے ہیں تو ان کے اندر ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے جو مجھ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ بی آئی ایس پی والوں کو دوبارہ سروے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یا جو خواتین ریگولر بینیفیشری ہیں ان کا تمام ڈیٹا بی ایس پی کے پاس موجود ہے تو ان کا سروے دوبارہ کیوں کیا جا رہا ہے، اور کن اہل خواتین کا جو ہے وہ اس میں سروے ہوگا۔ یہ 2-3 پوائنٹ ایسے ہیں جس پر میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں، اور یہ معلومات آپ نے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانی ہے، دوسرے لوگوں کو بھی اس بارے میں بتانا ہے کہ آپ کو 8171 سے دوبارہ سروے کا جو میسج آ رہا ہے وہ کیوں آ رہا ہے، کیا ضرورت پڑی ہے بی ایس پی والوں کو آپ کا دوبارہ سروے کرنے کی۔ تو ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھنا ہے، اور ویڈیو سے آپ نے جڑے رہنا ہے، کوئی معلومات آپ نے مس نہیں کرنی۔ بے نظیر کفالت پروگرام کی جو ریگولر بینیفیشری خواتین ہیں ان کو 8171 سے میسج آ رہا ہے، جن کو ابھی ریسنٹلی انہوں نے اہل کیا ہے 3 مہینے پہلے یا 6 مہینے پہلے یا 9 مہینے پہلے یا 1 سال پہلے، ان خواتین کو یہ میسج نہیں آ رہا۔ ان خواتین کو یہ میسج آ رہا ہے جن کو پیسے لیتے ہوئے 2 سے 3 سال کا عرصہ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، ان خواتین کو دوبارہ سروے کا میسج آ رہا ہے۔ یہاں ایک بات کلیئر ہو گئی کہ جو ریسنٹلی جو نئی اہل ہونے والی خواتین ہیں ان کو میسج نہیں آ رہا، جنہوں نے ریسنٹلی سروے کرایا ہے ان کو دوبارہ سروے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو خواتین ریگولر بینیفیشری ہیں اور 2 سے 3 سال کا ان کو پیریڈ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، ان کو یہ میسج آ رہے ہیں۔ اب بی آئی ایس پی والوں کو ان اہل خواتین کی جو 2 سال سے 3 سال کے پیریڈ کے درمیان مسلسل اپنی سہ-ماہی قسط لے رہی ہیں، ان کو دوبارہ سروے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دراصل یہ جو پروگرام ہے اس میں ان خواتین کو شامل کیا جاتا ہے جن کا پی ایم ٹی سکور، غربت کا سکور جو ہے وہ 32 تک ہے یا 32 سے نیچے ہے۔ تو آج سے 3 سال پہلے جو سروے ہوا تھا اس سروے میں آپ کو اس بنیاد پر اہل کیا گیا تھا کہ آپ بی آئی ایس پی کی اس جو نئی اسکیم ہے جسے بے نظیر کفالت پروگرام کہا جاتا ہے اس میں اہل ہیں، کیونکہ آپ کا سکور 32 سے کم ہے، اور جو انہوں نے سٹینڈرڈ مقرر کیا ہے، جو انہوں نے معیار مقرر کیا ہے اس سے نیچے آپ کا سکور ہے اور آپ مستحق ہیں، آپ بے نظیر کفالت میں اہل ہیں۔ تو اس میں انہوں نے آپ کے گھر کی افراد دیکھے، آپ کے گھر کا جو سربراہ ہے، جو کفیل ہے، جس کے زیر کفالت تمام افراد ہیں، اس کی آمدنی کو انہوں نے چیک کیا، آپ کے تمام اثاثہ جات کو چیک کیا، چیک کرنے کے بعد پھر آپ کا انہوں نے سکور جو ہے وہ متعین کیا، اور سکور متعین کرنے کے بعد آپ کا سکور 32 سے نیچے تک آیا تو انہوں نے آپ کو اہل کر دیا۔ اب 3 سال کے بعد دوبارہ سروے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کے گھر کی معاشی صورتحال کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب آپ کے گھر کی معاشی حالت کیا ہے، کیا آپ کے گھر کی معاشی حالت بہتر ہو گئی ہے۔ اب وہ کس طرح اس کا جائزہ لیں گے؟ وہ اس طرح لیں گے کہ جب آپ وہاں جا کر اپنے گھر کے تمام افراد کے نام لکھوائیں گے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ کا پی ایم ٹی سکور 28 ہو اور اب 24 ہو گیا ہو۔ وہ کس طرح اس کا جائزہ لیں گے؟ وہ اس طرح لیں گے کہ پہلے آپ کے 2 بچے تھے، اب آپ کے 4 بچے ہو گئے ہیں۔ پہلے آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی معذور بچہ نہیں تھا، کوئی معذور فرد نہیں تھا، اب آپ کے گھر میں کوئی معذور بچہ یا معذور فرد جو ہے وہ آپ کے گھر کے سربراہ کی زیر کفالت آ گیا ہے۔ تو اس چیز کو وہ دیکھیں گے، اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ اب آپ کے پڑھنے والے بچے کتنے ہو گئے ہیں اور سکول نہ جانے والے بچے کتنے ہیں۔ پہلے آپ کے 2 بچے تھے، دونوں سکول نہیں جاتے تھے، اب آپ کے 4 بچے ہو گئے ہیں، اس میں سے 2 بچے سکول جا رہے ہیں، 2 بچے سکول نہیں جا رہے۔
تو اس کا مطلب ہے آپ کے اخراجات بڑھ گئے ہیں اور آپ کی آمدنی جو ہے وہ نہیں بڑھی. اس کا وہ جائزہ لیں گے. یا وہ اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ پہلے آپ کے گھر میں کمانے والا ایک فرد تھا، اب آپ کے گھر میں کمانے والے 2 فرد ہو گئے ہیں. بچہ کوئی بڑا ہو گیا ہے، بچہ کوئی جوان ہو گیا ہے، اس کی کہیں پرائیویٹ نوکری لگ گئی ہے، تو اب آپ کے سورس آف انکم بڑھ گئے ہیں. وہ جو خاتون تھی اس نے کوئی کڑھائی سلائی سینٹر بنا لیا یا اس کے بھی سورس آف انکم بن گئے ہیں. تو آپ کے گھر کی معاشی حالت کا دوبارہ جائزہ لینا ہے، اور اس سے آپ نے گھبرانا نہیں. آپ نے جا کر وہیں سیم پوزیشن لکھوانی ہے جو آپ کے ایکچوئل پوزیشن آپ کے گھر میں ہے. آپ کے گھر میں جتنے افراد ہیں آپ نے سب کا نام لکھوانا ہے. آپ کے گھر میں جتنے بچے ہیں ان کا آپ نے بے فارم لازمی طور پر بنوا کر سبمٹ کرانا ہے. آپ کے زیر کفالت اگر آپ کے ساس سسر ہیں یا کوئی اور غیر شادی شدہ فرد آپ کی زیر کفالت میں ہے تو اس کا بھی نام آپ نے جا کر اندراج کرانا ہے. یعنی غیر شادی شدہ کوئی بھی فرد ہے، چاہے وہ کوئی لڑکی ہے یا کوئی لڑکا ہے، وہ آپ لوگوں کی زیر کفالت ہے تو اس کی بھی آپ نے جا کر وہاں بی ایس پی کے دفتر میں انٹری کرانی ہے. گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی معذور بچہ پیدا ہو گیا یا کوئی معذور شخص ہے تو اس کی بھی جا کر آپ نے انٹری کرانی ہے. تو اس ساری چیزوں کو دوبارہ جانچ پڑتال کے مرحلے میں ڈالا جائے گا اور پھر آپ کا مستحق ہونے یا نہ ہونے کا تعین کیا جائے گا. تو سروے کرنے کا بیسکلی مقصد آپ کے گھر کا عرصے نو جائزہ لینا ہے، آپ کی معاشی صورتحال کا عرصے نو جائزہ لینا ہے، آپ کے سورس آف انکم کا عرصے نو جائزہ لینا ہے. اور یہ آپ کا جو پی ایم ٹی سکور ہے وہ ان تمام قوائف کو اپڈیٹ کرنے کے بعد نکالا جائے گا، بنایا جائے گا. اور اگر آپ 32 سے نیچے ہیں تو آپ کو دوبارہ 3 سال کے لیے آگے کنٹینیو کر دیا جائے گا. تو اس کو آپ نے سروے جا کر لازمی کرانا ہے. اگر آپ سروے نہیں کروائیں گے یہ قسط لینے کے بعد جو اب چلی ہوئی ہے تو آپ کی امداد روک دی جائے گی، آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا جائے گا. آج کی اس ویڈیو میں، آج کی اس موضوع کے اوپر میں کوئی بات آپ کو سمجھانے سے رہ گیا ہوں، کوئی معلومات آپ کو دینے سے رہ گیا ہوں، میری کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ہیلپ لائن نمبر پہ کال کر کے وہاں سے بھی آپ معلومات لے سکتے ہیں. مجھ سے میرے یوٹیوب چینل میں کمنٹ سیکشن کے اوپر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اگلی اس طرح کی معلومات تک مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.